بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ سارے دوست ٹھیک ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو میں نے 2022 میں جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں سارے ٹیسٹوں میں اردو کے پورشن کو ملا کر یہ ویڈیو بنایا ہے، جو کہ بہت اہم ہے اور 2023 کے ٹیسٹوں میں بھی اس کے آنے کا بہت چانس ہے۔ یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیں۔ ہمارے پاس پہلے نمبر پر ہے مسدس حالی کا اصل نام ڈیش ہے، یعنی مسدس حالی ایک نظم کا نام ہے جس کو الطاف حسین حالی نے لکھی تھی۔ تو اصل میں اس نظم کا نام مدجزر اسلام ہے اور تاریخ میں یہ مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی، تو اس کا صحیح جواب ہے مدجزر اسلام۔ پھر ہمارے پاس ہے گیتانجلی کے مصنف کا نام کیا ہے۔ گیتانجلی ایک ناول کا نام ہے جس کو رابندر ناتھ ٹیگور نے لکھی تھی اور رابندر ناتھ ٹیگور کو 1913 میں یعنی 1913 میں نوبل پرائز ملا تھا اردو لٹریچر میں۔ شہر افسوس کے مصنف کا نام ڈیش ہے۔ شہر افسوس اصل میں ایک لٹریری ورک ہے جس کا رائٹر انتظار حسین ہے، یعنی انتظار حسین نے شہر افسوس لکھی تھی۔ پھر ہمارے پاس ہے انتخاب کلام میر کے مرتب کا نام ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے مولوی عبدالحق، یعنی مولوی عبدالحق نے انتخاب کلام میر مرتب کی تھی۔ اگلے نمبر پر ہمارے پاس ہے لکھنؤ شاعری کا اصل نمائندہ کس کو سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں تو ہر ایرا میں شاعری ہوتی ہے، ہر علاقے کی اپنے اپنے شاعر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ علاقہ مشہور ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح لکھنؤ کی شاعری بھی جو ہے نا وہ تاریخ میں بہت مانی جاتی ہے۔ تو اس کا اصل نمائندہ کون تھا جس کی وجہ سے وہ شاعری مشہور ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حیدر علی آتش، یعنی حیدر علی آتش کی وجہ سے لکھنؤ شاعری مشہور ہوئی تھی اور لکھنؤ شاعری کا اصل نمائندہ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے ناصر کاظمی کی وجہ شہرت کیا ہے، یعنی ناصر کاظمی جو مشہور ہوا تھا اس کی شہرت کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نظم نگاری، یعنی ناصر کاظمی نظمیں لکھتا تھا جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوا۔ میر امن دہلوی کی وجہ شہرت ہے، تو میر امن دہلوی کی شہرت کی وجہ داستان نگاری تھی، یعنی وہ داستانیں لکھتا تھا جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوا۔ پھر ہمارے پاس ہے عوامی شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نذیر اکبر آبادی، یعنی نذیر اکبر آبادی جو نظمیں لکھتا تھا وہ عوام کے لیے لکھتا تھا، تو اسی وجہ سے وہ عوام میں بہت مقبول ہوا اور یہی وجہ ہے کہ اس کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ ساقی نامہ نظم علامہ اقبال کی کس کتاب میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بال جبریل، یعنی بال جبریل علامہ اقبال کی ایک کتاب ہے اور ساقی نامہ ایک نظم ہے جو علامہ اقبال نے لکھی تھی اور یہ نظم بال جبریل میں ہے۔ خدا کی بستی اور جانگلوس کے خالق شوکت صدیقی نے کب وفات پائی؟ خدا کی بستی اور جانگلوس شوکت صدیقی نے لکھی تھی اور وہ 18 دسمبر 2006 کو وفات پا گیا تھا۔ پھر ہے ہمارے پاس ضرب المثل، فقیر کو کمبل ہی دوشالہ ہے، اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے غریب کو جو مل جائے وہی نعمت ہے۔ پھر ہے خدا گنجے کو ناخن نہ دے، اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ اس ضرب المثل سے مراد ہے کہ کم حوصلہ اور کمینہ با اختیار نہ ہو، جب کم حوصلہ اور کمینہ شخص با اختیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے ڈاک کے 3 پات، اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر حالت میں نتیجہ ایک ہونا، یعنی ہر حال میں اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا اور اس کا نتیجہ ایک ہی نکل آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈاک کی 3 پات۔ اردو کا مارلو کس کو
کہتے ہیں۔ اصل میں یہ کرسٹوفر مارلو کی بات کر رہا ہے۔ کرسٹوفر مارلو ایک گریٹ رائٹر تھا، ڈراماٹسٹ تھا انگلش لٹریچر میں، جو کہ ایلزبتھن ایج تھا اس میں ایک گریٹ رائٹر تھا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آغا حشر کاشمیری، یعنی آغا حشر کاشمیری کو اردو کا کرسٹوفر مارلو کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے فیض احمد فیض اور احمد ندیم قاسمی کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ترقی پسند تحریک، یعنی یہ دونوں ترقی پسند تحریک کے بانی تھے، یعنی اس سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر ہمارے پاس ہے دارالمصنفین اعظم گڑھ کے بانی تھے، تو اس کا صحیح جواب ہے مولانا شبلی نعمانی، یعنی یہ ایک ادارہ تھا، یعنی ایک اسکول آف تھاٹ تھی جس کا بانی مولانا شبلی نعمانی ہی تھا۔ رانی قید کی کہانی کس کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے انشاء اللہ حسان انشا، یعنی انشاء اللہ حسان انشا نے رانی قید کی کہانی لکھی تھی۔ پھر ہمارے پاس ہے اردو شعراء کا پہلا تذکرہ، نکات الشعراء کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے میر تقی میر، یعنی میر تقی میر نے اردو کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء لکھا تھا۔ پھر ہمارے پاس ہے بانو قدسیہ کے ناول راجا گدھ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 4 حصوں میں۔ بانو قدسیہ اشفاق احمد کی بیوی تھی۔ قیوم پروفیسر سہیل آفتاب اور سیمی کس ناول کے اہم کردار ہے؟ تو یہ دونوں راجا گدھ کے اہم کردار ہے۔ یہ ایک ناول ہے جو کہ بانو قدسیہ نے لکھی تھی۔ زمیندار اخبار کس نے جاری کیا؟ تو زمیندار اخبار مولانا ظفر علی خان نے جاری کیا تھا۔ پھر ہمارے پاس ہے اردو کا ہمدرد دلی سے 1913 میں اور انگریزی کا کامریڈ کلکتہ 1911 میں کس نے جاری کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مولانا محمد علی جوہر، یعنی یہ دونوں جو اخبار تھے اردو کا ہمدرد اور انگریزی کا کامریڈ، تو یہ دونوں مولانا محمد علی جوہر نے جاری کیے تھے۔ پھر ہے اردو کتاب کے آخری خالق ڈیش ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ابن انشا، یعنی ابن انشا ہی اردو کتاب کے آخری خالق ہیں۔ پھر ہے 12واں کھلاڑی کس کی نظم ہے؟ یہ ایک نظم کا نام ہے جو کہ افتخار عارف نے لکھی تھی۔ پھر ہمارے پاس ہے دیوان کا شاعر کس کو کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے ناصر کاظمی۔ پھر ہمارے پاس ہے انجمن پنجاب کی وجہ شہرت تھی، مشاعرے، یعنی پنجاب میں مشاعرے ہوتے تھے، اس کی وجہ سے وہ مشہور تھی۔ ایک بک ہے جس کا نام زندگی ہے کہ مصنف کا نام ہے، تو اس کے مصنف کا نام چودھری فضل حق ہے۔ پھر ہے مولانا حفیظ جلندری کی کتاب شاہنامہ اسلام کیسی لکھی گئی؟ یعنی اس MCQs کا مطلب ہے کہ یہ کس فارم میں لکھی گئی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مثنوی کی شکل میں۔ مثنوی مولانا روم کی ایک کتاب تھی، اور شاہنامہ اسلام اور مثنوی جو کہ ایک مولانا حفیظ جلندری اور دوسرا مولانا روم نے لکھی تھی، اس کی رائٹنگ کی سٹائل ایک جیسی ہے۔ ریختہ کے لفظی معنی ایجاد کرنا کے ہے؟ پھر ہے اردو کے پہلے ناول نگار ڈیش ہیں؟ تو ڈپٹی نذیر احمد وہ پہلے آدمی تھے جس نے اردو زبان میں ناول نگاری کا آغاز کیا تھا۔ اردو کا T.S. ایلیٹ کس کو کہتے ہیں؟ T.S. ایلیٹ انگلش لٹریچر میں ایک کریٹک تھا۔ اردو زبان میں کریٹک یعنی تنقید نگار کس کو کہتے ہیں؟ یعنی انگلش کا جو T.S. ایلیٹ ہے، اردو میں T.S. ایلیٹ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ولی دکنی، یعنی ولی دکنی کو اردو کا T.S. ایلیٹ کہا جاتا ہے۔ حفیظ جلندری کس کے شاگرد تھے؟ حفیظ جلندری مولانا گرانی کے شاگرد تھے۔ پھر ہمارے پاس ایک ورڈ ہے حاکم بدہن کے معنی کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے میرے منہ میں خاک۔
سخندان فارس کس نے لکھی؟ سخندان فارس مولانا محمد حسین آزاد نے لکھی تھی۔ قطبہ افسانہ کس کا ہے؟ تو قطبہ جو افسانہ ہے وہ غلام عباس نے لکھی تھی، جو کہ FSC کی کتابوں میں ہے۔ دریائے لطافت اردو گرامر کی پہلی کتاب کے مصنف تھے انشاء اللہ حسن انشا۔ انشاء اللہ حسن انشا دریائے لطافت جو کہ اردو گرامر کی پہلی کتاب تھی، یعنی اردو کی جو لنگوسٹک ہے اس کی گرامر کی پہلی کتاب جو لکھی تھی دریائے لطافت، وہ انشاء اللہ حسن انشا نے لکھی تھی۔ بنات الغمش کس کا ناول ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ یہ ناول ڈپٹی نذیر احمد نے لکھی تھی اور بنات الغمش کی معنی ہے ستاروں کا جھرمٹ، یعنی جب بہت سارے ستارے مل جاتے ہیں تو اس کو ستاروں کا جھرمٹ اور بنات الغمش کہا جاتا ہے۔ شب رفتہ اور شب رفتہ کے بعد شاعری مجموعے کس کے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مجید امجد، یعنی مجید امجد نے شب رفتہ اور شب رفتہ کے بعد لکھی تھی۔ پھر ہمارے پاس ہے پاکستان کا قومی ترانہ مولانا حفیظ جلندری کی کون سی کتاب میں موجود ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے چراغ سحر، یعنی چراغ سحر میں پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے نا وہ موجود ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے یادوں کی بارات کس کی آپ بیٹی ہے؟ تو یادوں کی بارات جوش ملک آبادی کی آپ بیٹی ہے۔ علامہ اقبال کی مشہور نظم طلوع اسلام کس کتاب میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بانگ درا۔ شکوہ اور جواب شکوہ جیسی مشہور نظمیں علامہ اقبال کی کون سی کتاب میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بانگ درا، یعنی شکوہ اور جواب شکوہ اور طلوع اسلام یہ سارے بانگ درا میں موجود ہے، جو کہ علامہ اقبال کی ایک کتاب ہے۔ سحر البیان مثنوی کے خالق کا نام ہے میر حسن۔ سحر البیان مثنوی ہے جو کہ میر حسن نے لکھی تھی۔ اردو کی پہلی شاعرہ کا نام ہے ماہلکا چندہ بائی۔ ماہلکا چندہ بائی اردو زبان کی پہلی شاعرہ کا نام ہے۔ منزل شب شاعری کی کتاب کے مصنف ہے مختار صدیقی، یعنی مختار صدیقی نے منزل شب لکھی تھی۔ حاکم بدن کے مصنف ہے مشتاق یوسفی، یعنی حاکم بدن یہ ایک لٹریری ورک ہے جو کہ مشتاق یوسفی نے لکھی تھی۔ امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔